زہرا کمرے میں بند دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے یک بستہ فرش پر دو زانو بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ جس لمحے سے ڈر رہی تھی وہ سر پر آن پہنچا تھا۔ لاؤنج میں اس کی آواز گونج رہی تھی اور اندر زہرا جمال کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کا بے یقین چہرہ گھوم رہا تھا۔ فاران کی سوالیہ آنکھیں اسے خود پر جمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مانی کی اندیکھی تیکھی نظریں اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو باہر موجود شخص کا چہرہ نوچ لیتی جس نے اسے بے پردہ کر دیا تھا، بے عزت کر دیا تھا۔ معاشرے میں اس کے وجود کو مسخ کرتے اسے اندھی اور گہری کھائی میں دھکا دینے کے لیے آن پہنچا تھا۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ رہی تھی۔ پھر اسے اپنے کمرے کے باہر بہت سے قدموں کی آواز آئی۔ زہرا جمال نے آنے والے وقت کے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ جسم میں لگے زخم تو منمل ہو جاتے ہیں لیکن روح میں لگنے والے چابک دار الفاظ ہمیشہ کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ تبھی کان کے پردوں کو چیرتی ہوئی اس کی آواز گونجی، میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے جانے آیا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ بھاری قدموں کی آواز کمرے کے دروازے پہ آ کر خاموش ہو گئی تھی اور پھر دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد اس کی نظر ایک کونے میں گٹھری بنی بیٹھی زہرا پر رک گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے پاس موجود چیئر پر ٹک گیا۔ زہرا جمال، اپنا سامان پیک کر لیا ہے تم نے؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں نے تمہیں پہلے ہی کال کر کے بتا دیا تھا کہ چلنے کی تیاری مکمل کر لو۔ اس کی بات پہ اس نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا اور انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے اس کی انگلی حازم خان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں تھی اور اس کے ایک جھٹکے سے وہ نازک سی انگلی ٹوٹ بھی سکتی تھی۔ اس نے اس پر دباؤ ڈالا تو زہرا جمال کے منہ سے ایک سسکی برآمد ہوئی جس پر وہ نرم پڑ گیا اور گرفت ڈھیلی کر دی۔ زہرا جمال، میرے ساتھ چل رہی ہو تو یہ بھول جاؤ کہ تم اپنی یونیورسٹی کی کوئی مقرر تھی یا اپنی یونی کے میگزین کی ایڈیٹر ہو۔ تم حازم خان کی بیوی ہو اور مجھے عورت کو اونچی آواز میں بولنا پسند نہیں ہے۔ عورت 4 دیواری کے اندر رہ کر جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن 4 دیواری کے تقدس کو پار کرنے کی کوشش اب کبھی نہ کرنا۔ زہرا نے اس کی ڈھیلی گرفت دے کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کھڑی ہو گئی۔ میری عزت کو رون کر تمہیں یاد آیا کہ عورت کی عزت 4 دیواری میں ہے؟ تب کیوں نہیں پتہ چلا جب دھوکے سے یونیورسٹی سے لے کر گئے تھے؟ کیا تب نہیں جانتے تھے کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں؟ جانتا تھا، اسی لیے لے کر گیا تھا۔ اس کی بات پہ زہرا جمال نے چانچلی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پہ حازم خان نے اپنی آنکھیں اس کی گرے آنکھوں پر ٹکا دی، جس پر زہرا جمال نے گھبرا کر نظریں نیچی کر لی۔ تم کیا جانو گی حازم خان کی محبت کو؟ تم تو میری روح میں بسی ہو۔ اس کی بات پہ زہرا جمال نے سر جھٹکا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں رسوا نہیں کرتے حازم خان۔ اس کی بات پر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ محبت میں رسوا نہیں کرتے؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو زہرا جمال، محبت میں رسوا نہیں کرتے، لیکن کیا کروں، اس دل میں محبت کی آگ کے ساتھ ایک آگ اور بھی جل رہی ہے، انتقام کی آگ۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اور کوئی لامعنی جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ محبت یا تو ہوتی ہے یا پھر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تم اپنا انتقام لو حازم خان، میں تو اپنی موت آپ مر چکی ہوں، اب تو بس ایک لاش ہے جو تمہارے ساتھ گھسیٹ رہی ہوں۔ مجھے تو تمہارے دھوکے نے مار دیا ہے۔ اس کی بات پر حازم خان کے دل میں ایک درد اٹھا تھا۔ اپنا سامان لو اور باہر آ جاؤ۔ حازم خان، کیا تم مجھے کسی اور راستے سے اس گھر سے نہیں لے جا سکتے؟ زہرا کی اس بات پر اس کے باہر کی طرف جاتے قدم تھم گئے۔ اس نے مڑ کر اس کے چہرے پہ کچھ تلاشنا چاہا اور وہ کامیاب بھی رہا نہیں۔ وہ بے حس بن گیا۔ وہ فاران کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، لیکن یہ ظالم شخص جس نے پہلے اس سے اس کی محبت چھینی اور اب اسے اس محبت کے سامنے رسوا کر رہا تھا، اسے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس کی گہری براؤن آنکھیں ابھی بھی زہرا کے چہرے پر جمی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اٹھایا اور استحقاق سے اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ زہرا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ باہر آ کر اس نے سب پر ایک نظر دوڑائی اور اس کا ہاتھ تھامے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زہرا نے بھول کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ باہر آ کر بلیک سیوک کی فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھا کر
ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی گاڑی آگے بڑھتے ہی اس کے پیچھے کھڑی 2 گارڈز کی جیپیں بھی حرکت میں آئی۔ حازم خان رمیز خان، حازم علی خان کا پوتا، پاکستان کی سیاست کا ابھرتا ہوا ستارہ، اپنے خاندان کا واحد چشم و چراغ، ناز و نام سے پلا بڑا، کچھ بگڑا ہوا، آکسفورڈ سے سیاست کی ڈگری لے کر لوٹا تھا، تھوڑا مغرور، لڑکیوں سے دور بھاگنے والا، سیاست کے تمام داؤ پیچ جاننے والا، اپنے مخالفین کا سر کچلنے والا، اور یہ ساری خصوصیات اپنے دادا سے وراثت میں ملی تھی اسے۔ گاڑی میں ابھر رہی سو سو کی آواز پر حازم نے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسٹاپ اٹ یار، تم یہ اپنی سو سو بند کرو۔ زہرا نے ایک شکایتی نظر اپنے برابر بیٹھے شخص پر ڈالی اور رخ موڑ کر دوسری طرف باہر دیکھنے لگی، لیکن آنسو تواتر سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ مجھے نا یہ روتی دھوتی عورتیں نا زہر لگتی ہیں، خود کو مظلوم ظاہر کر کے لوگوں کی ہمدردیاں بٹورتی ہیں۔ اس کی بات پر اس کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہی برف ہوئے تھے۔ وہ کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی جب حاسم نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ تم عورتوں کی کون سی اقسام سے تعلق رکھتی ہو؟ اس کی بات پر زہرا نے اچنبھا سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب میری مما ہے آزاد پرندہ، اور میری دادی محبت کا پیکر، اور میری پھپھو شکایتوں کا پٹارا، اور تم مجھے لگتا ہے طنز کرنے میں ماہر ہوگی، یا پھر… اس نے تھوڑی دیر کا وقفہ لیا، سر سے پیر تک اسے غور سے دیکھا۔ زہرا جمال نے سوالیہ نظریں اس پر جما دی۔ پھر کیا؟ وہ رونا دھونا بھول چکی تھی۔ حازم اسے چپ کروانے کی اپنی سی کوشش میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ یا پھر وفا کا پیکر۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے حازم خان؟ میں انتقام محبت پر یقین رکھتا ہوں، وہ چاہے کسی بھی روپ میں ہو، بیوی ہو، محبوبہ ہو، یا پھر ماں ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں آ کر اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ مجھے تو تم ایک خاموش سمندر لگ رہے ہو، جس میں ایک خاموش طوفان چھپا ہے، اور جب اس طوفان میں سونامی آتا ہے تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اس کی بات پر حازم خان کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، اور اس نے گاڑی کی رفتار حد سے سوا کر دی تھی۔ سارا راستہ سوتے جاگتے ہی گزرا۔ پورے راستے پھر دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ زہرا کو رہ رہ کر اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، جو حازم خان کی آمد کے بارے میں سن کر دوڑی چلی آئی تھی، اور اس نے سخت ناراضگی رکھنے کے باوجود ماں کو دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب نہیں آئی، بس ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ زہرا، تم ایک جہنم میں جا رہی ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارے راستے میں تمہاری ماں کی طرح کانٹے نہ آئیں۔ کمرے سے جانے سے پہلے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی اور روتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئی تھی۔ اچانک جھٹکا لگنے سے وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تو گاڑی جھٹکے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ مین روڈ کہیں دور رہ گئی تھی، اب سنگلاخ پہاڑوں کو چیر کر ایک روڈ بنائی گئی تھی۔ زوردار ہچکولے کھاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زہرا کے سوال پر حازم نے غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم ہماری حویلی جا رہے ہیں۔ آپ کے علاقے کا کیا نام ہے؟ درہ مقیر۔ زہرا نے ہونٹ بھینچ لیے اور مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ رات گہری ہو چلی تھی، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سارے راستے میں کسی دوسری گاڑی نے انہیں کراس نہیں کیا تھا۔ زہرا کو عجیب خوف محسوس ہوا۔ وہ زیر لب دعائیں پڑھنے لگی۔ وہ کبھی گھر سے دور نہیں گئی تھی، اور اب ایک دم سے ایک انتہائی بیکورڈ علاقے کی طرف چل دی تھی۔ اس کا دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن بظاہر وہ بہادر بنی بیٹھی تھی۔ اب وہ اس شخص کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جلد ہی گاڑی ایک عالیشان حویلی کے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گیٹ کے اندر 10 منٹ کے ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سیٹ بیلٹ نکال کر حازم خان نے زہرا کو گاڑی سے اترنے کو کہا اور خود بھی گاڑی سے اتر گیا۔ وہ ایک آہنی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اس کی میت میں وہ بھی آگے بڑھی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے چاروں اطراف کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ حازم کے اندر داخل ہوتے ہی ایک سائڈ سے ایک ملازم نکل کر سامنے آیا، جس نے مؤدب انداز میں اسے سلام کیا۔ حازم خان نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور سامنے بنے کمروں میں سے ایک کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا
دروازے کے عین سامنے بیڈ موجود تھا جس پر ایک نورانی چہرے والی ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، جبکہ ان کے قریب ہی ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حازم اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے بوڑھی عورت کی طرف بڑھا اور سلام کر کے ان کے گلے لگ گیا۔ وہ عورت اس کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی، جبکہ دوسری خاتون کی چپتی نظریں دروازے میں استادہ زہرا پر جمی تھی۔ حازم ان سے الگ ہو کر اشارے سے زہرا کو پاس بلایا اور بوڑھی عورت کے گرد بازو پھیلا کر بولا، دادو پہچانے ذرا، یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنی عینک صحیح کرتے ہوئے غور سے زہرا کو دیکھا اور پھر ڈبڈبائی آنکھوں سے حازم کو دیکھ کر اٹک اٹک کر اس کا نام لیا۔ زہرا۔ حازم نے جواب میں اثبات میں سر ہلایا، جبکہ ساتھ موجود خاتون نے چونک کر زہرا کا تقابلی جائزہ لیا۔ گرے کلر کے سادے سے سوٹ پر بڑی سی چادر لیے، جس سے اس نے اپنا آدھا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر کچھ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ دوسری طرف زہرا اپنا نام سن کر حیران ہوئی۔ دادو نے اس کے لیے باہیں پھیلا دی اور وہ بھی تھوڑا جھجک کر جھک کر ان کی باہوں میں سما گئی۔ ان کے گلے لگ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ اسے ان سے جانی پہچانی سی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو نظر ان کے ساتھ بیٹھے حازم پر پڑی، جو آنکھوں میں ایک جہان سمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرا کے دیکھنے پر اس نے نظریں پھیر لی۔ زہرا کو دادو نے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ وہ سر جھکا کر ان کے قریب دیکھ گئی۔ لڑکی، تمہیں ماں نے یہ نہیں سکھایا کہ آس پاس موجود دوسروں سے بھی سلام دعا کر لیتے ہیں؟ ان کی بات پر اس نے سٹپٹا کر جلدی سے سلام کیا، جس کے جواب میں انہوں نے نقوص سے سر جھٹک کر جواب دیا۔ پھپھو، رانیہ کدھر ہے؟ حازم کے سوال پر وہ کھل اٹھی۔ بیٹا ساتھ ہی آئی ہے، وہ اماں جی کے لیے سوپ بنانے کچن تک گئی ہے۔ تبھی دروازے سے ایک بہت ہی خوبصورت نفیس سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ حازم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ سوپ کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر حازم کی طرف بڑھی۔ ارے حازم، آپ کب زہرا کو دیکھ کر باقی کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ میں ابھی آیا ہوں، کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں، یہ کون ہے؟ یہ زہرا ہے۔ زہرا، یہ رانیہ ہے، صوبیہ پھپھو کی بیٹی۔ زہرا کا نام سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا۔ زہرا نے اسے سلام کیا تو اس نے متانت سے اس کا جواب دیا اور حازم سے کھانے کے متعلق پوچھنے لگی۔ نہیں یار، کچھ بھی نہیں کھایا، ذرا ملازم سے کہہ کر کھانا تو لگوا دو۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ زہرا دادی کی طرف مڑ گئی، جس سے اس کی ماں کے متعلق پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ ان کے پوچھنے پر حیران تھی۔ بھلا وہ اس کی ماں کو کیسے جانتی ہیں؟ جی ٹھیک ہیں۔ تمہارے علاوہ اور کتنے بچے ہیں؟ جی 2 بیٹیاں اور ہیں۔ اچھا، تم اس کے ساتھ رہتی تھی؟ جی نہیں، میں ماموں کے گھر رہتی ہوں۔ تبھی رانیہ اسے کھانے کے لیے بلانے آ گئی۔ اسے بالکل بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ پھپھو صوبیہ کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اس نے پہلے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا اور پھر اپنی پلیٹ میں۔ رانیہ ایکسکیوز کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ تبھی ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب، وہ لال دین پوچھ رہا ہے بی بی کا سامان کہاں رکھنا ہے؟ اوپر، میرے کمرے میں۔ اس کے جواب پر زہرا کو پانی پیتے ہوئے زور کا اچھو لگا۔ حازم نے ایک سپاٹ نظر زہرا پر ڈالی اور ملازمہ کو جانے کا کہہ کر واپس اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ زہرا کا کھانے سے جی اچاٹ ہو گیا۔ کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے وہ دونوں بازو ٹیبل پہ ٹکا کر زہرا کی طرف مڑا۔ بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ جو اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، اس کے سوال پر حیران رہ گئی۔ اس نے تھوک نگلا۔ آپ میرا سامان دادو کے کمرے میں رکھوا دیں، میں ان کے ساتھ رہ لوں گی۔ اور کچھ؟ تیزی سے اگلا سوال آیا۔ شادی مجھ سے کی ہے یا دادو سے؟ ہر بیوی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہی کمرہ شیئر کرتی ہے۔ آگے تم سمجھدار ہو، مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا۔ زہرا کھانے کے بعد سر تھامے وہیں بیٹھی رہی۔ ملازمہ برتن اٹھانے آئی تو وہ بھی باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سے والے کمرے میں گئی تھی۔ تبھی ایک دروازے سے صوبیہ پھپھو اور رانیہ باہر نکلی۔ زہرا کو سامنے دیکھ کر رانیہ اس کی طرف بڑھی۔ ارے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نہیں، بس ویسے ہی۔ اچھا، تم میرے ساتھ آ جاؤ میرے کمرے میں۔
اس کی بات کو زہرا نے غنیمت جانا اور اس کے ساتھ قدم بڑھائے ہی تھے، تبھی دادو کے کمرے سے حازم باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رکے یا آگے بڑھ جائے۔ زہرا آ جاؤ نا، رانیہ کی پکار پر وہ اس کی طرف بڑھی، تبھی وہ بول اٹھا، ارے رانیہ، یہ تم میری بیوی کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ حازم کی بات پہ رانیہ کی رنگت متغیر ہوئی۔ میں اسے اپنے کمرے میں سونے کی آفر کر رہی تھی۔ کیوں؟ یہ تمہارے کمرے میں کیوں جائے گی؟ یہ اس کے شوہر کا گھر ہے اور غالباً میرا کمرہ بھی موجود ہے اسی گھر میں۔ حازم کی بات پر سیڑھیوں سے اوپر جاتی پھپھو تیزی سے مڑی تھی۔ حازم، تم دونوں کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ پھپھو، میں آج اسے اس کی ماں سے رخصت کروا کر یہی لا رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ تلملا کر رہ گئی۔ حازم، میرا مطلب ہے آغا جان کو تو پہلے بتا دو نا کہ تم اسے لے آئے ہو۔ پھپھو، میں آغا جان کے حکم پر ہی اسے لے کر آیا ہوں۔ دیکھو حازم، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بیٹا، لوگ کہیں گے کہ حازم خان کی راتوں رات بیوی بھی آ گئی، اور بیٹا ولیمہ ہو جائے تو پھر اسے تمہارے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ پھپھو، لوگ کیا کہیں گے اس کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسری بات، ولیمے والی تو ٹھیک ہے، ولیمے کے بعد میں اسے اپنے کمرے سے بے دخل تھوڑی ہی کر دوں گا۔ اب وہ اس کی باتوں سے زچ ہو گئی اور غصے سے آگے بڑھ گئی۔ رانیہ بھی ان دونوں کی بحث کو ختم ہوتے دیکھ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ زہرا کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی رہی۔ حاسم نے اس کے جھکے سر پر ایک نظر ڈالی اور اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑی رانیہ نے یہ منظر دیکھ کر کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حاسم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ زہرا کی نظر کونے میں پڑے اپنے بیگز پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر بیگ میں سے ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ چینج کر کے لوٹی تو وہ تولیے سے اپنے بال خشک کرتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وارڈروب میں کافی دیر سب کچھ ادھر ادھر کرنے کے بعد وہ زہرا کی طرف مڑا۔ زہرا، یہ والی سائڈ میں نے تمہارے لیے خالی کر دی ہے، تم اپنے کپڑے یہاں رکھ لینا۔ اس کی بات پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ بیٹھ کے کونے پر ٹک گئی۔ بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھتے ہوئے حاسم نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارا ویڈنگ گفٹ ہے۔ زہرا نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو حاسم نے پیکٹ اس کے قریب بیڈ پر ہی رکھ دیا۔ یہ پہن لینا، صبح تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی طرف کوئی جواب نہ پا کر وہ بلینکٹ اپنے اوپر ڈال کر لیٹ گیا۔ زہرا نے دونوں بازو گھٹنوں پہ رکھ کر بازو پہ سر گرا دیا۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہے، اسے اس کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ ساری رات اگر وہ روتی رہی تھی تو وہ بھی سو نہیں سکا تھا۔ نماز کے وقت جا کر کہیں وہ سوئی تو حاسم نے اس کی طرف کروٹ لی اور بلینکٹ اس پر ڈال کر خود بھی سو گیا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی سب سے قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ عبایا میں ملبوس، سر پہ اسکارف باندھے رکھتی تھی۔ وہ یونی کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی ہیڈ تھی، یونی کے میگزین کی ایڈیٹر بھی تھی۔ یونی کی لڑکیاں لڑکے سب اس کے دیوانے تھے، اسے سراہا جاتا تھا۔ وہ جہاں جاتی تھی اس کی شخصیت چھا جاتی تھی، اور پھر خرابی طبیعت کے باعث وہ کچھ دن یونی نہیں جا سکی۔ ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد وہ یونی پہنچی تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ان کی یونی میں ایک نیا پروفیسر آیا تھا جس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ اس یونی کا اونر بھی ہے اور اپنے شوق کی تکمیل کے لیے کچھ عرصے کے لیے یہاں کلاسز لینے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی پہلے دن ہی سب سے پہلے ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی ہیڈ مس روحینہ فرمان کو بنایا، جو کہ زہرا کی سب سے بڑی حریف تھی، جبکہ میگزین کی ایڈیٹر کی سیٹ پر وہ تاحال موجود تھی۔ زہرا کو اس سب سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا، لیکن روحینہ فرمان اپنی اس نئی پوزیشن پر بہت خوش تھی۔ زہرا کا سامنا ابھی اپنے نئے پروفیسر سے نہیں ہوا تھا، لیکن یونیورسٹی کی ہر لڑکی اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ آج کا دن زہرا کے لیے بہت ہنگامہ خیز تھا۔ ایک تو صبح صبح اس کی آنکھ لیٹ کھلی تھی، پھر ناشتہ بناتے ہوئے پراٹھا جل گیا، اور مامی کی بہت ساری باتیں سننے کے بعد وہ ناشتہ کیے بغیر ہی یونی چلی آئی۔ اتفاق سے آج اس کی پہلی کلاس بھی پروفیسر حازم خان کی تھی۔ زہرا صرف 5 منٹ لیٹ تھی، لیکن اس شخص نے اسے کلاس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ بھی پاؤں پٹکتی چلی آئی۔ باہر آ کے گراؤنڈ کے قدرے خاموش گوشے میں کتابیں پھینک کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے نوٹس اور کتابیں لے کر وہیں بیٹھ گئی، قلم منہ میں دبائے وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب اسے بھوک محسوس ہوئی اور اسے یاد آیا کہ وہ آج گھر سے بھوکے پیٹ ہی نکلی تھی، وہ اٹھ کر کینٹین کی طرف چل دی۔ چاٹ اور گول گپے کی ٹرے لے کر جو ہی وہ مڑی تھی تبھی فاران نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔
زہرا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کیا ہے؟ وہ تم نے ناشتہ نہیں کیا تھا آج؟ تو میں نے سوچا آج تمہارے لنچ کی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں۔ کس خوشی میں؟ بس ویسے ہی۔ کوئی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ کندھے اچکا کر خاموش ہو گیا۔ لاؤ میں پکڑ لوں؟ اس نے ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ شکریہ، میں اپنا کام خود کرنے کی عادی ہوں۔ زہرا نے اب کی بار آرام سے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں، میں تو بس تمہارے ساتھ چلنا چاہتا تھا۔ پبلک پلیس ہے، سبھی آ جا رہے ہیں، میرے آگے پیچھے برابر میں، تم بھی چل لو۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ فرحان نے جھنجلا کر اسے جاتے دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی پر اعتماد لڑکی تھی۔ وہ فرحان سے پورے 2 سال بڑی تھی۔ یونی میں وہ اس کا جونیئر تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے لیے خاص جذبات رکھتا ہے، لیکن وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ماموں کے گھر میں اپنی حیثیت بھی جانتی تھی اور اپنی حدود بھی۔ گھر میں وہ ممانی کے ڈر سے کم ہی بات کرتا تھا، لیکن یونی میں گاہے بگاہے وہ اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ زندگی پورے من کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھی ڈائری پہ لکھا یہ جملہ پڑھ کر وہ اس میں کھو سی گئی تھی۔ تبھی سے اپنے اوپر کسی کی چپتی نظریں محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو حازم خان لیکچر دیتے ہوئے تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سٹپٹا کر اپنی نوٹ بک پر جھک گئی۔ کلاس کے بعد حازم خان نے اسے اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ وہ بہت اعتماد سے اس کے پیچھے چل دی۔ اپنے آفس میں داخل ہو کر اس نے چیئر سنبھالی اور پین کو 2 انگلیوں میں گھماتے ہوئے زہرہ جمال پر نظریں جما دی۔ اس شخص کی نظروں سے اسے اپنا اعتماد جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے ٹیبل پر اس ہفتے کا یونی میگزین پھینکا تھا۔ مس زہرہ جمال، اس ہفتے میگزین میں آپ کا کالم شائع ہوا ہے۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ اس نے آگے بڑھ کر وہ میگزین اٹھایا اور ادارتی صفحہ کھولا جس میں سب سے پہلا کالم اسی کا تھا، عنوان ادب کی تاریخ۔ لیکن جو وہ کالم پڑھتی جا رہی تھی اس کی رنگن متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ سر، یہ کالم میرا ہی ہے، میں نے اسی عنوان پر لکھا تھا، لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں نے نہیں لکھا۔ میں آپ کو بیوقوف لگ رہا ہوں مس زہرہ جمال؟ اب آپ مزید میگزین کے لیے کام نہیں کر سکتی۔ زہرا نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی باہر نکل آئی۔ دوسری طرف حازم خان گہری سوچ میں گم دروازے پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر حاکم علی خان کی کال آئی تھی۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حازم؟ ٹھیک ہوں۔ کب واپس آ رہے ہو؟ جلد ہی، 10-15 دن تک لوٹ آؤں گا آغا جان۔ حازم، اسے ساتھ لے کر آنا۔ آغا جان، آپ سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ ان کی کال بند کر کر اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے کال پک کرنے پر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میں حازم خان بات کر رہا ہوں، حاکم علی خان کا پوتا۔ کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے اس کی بات سن کر خاموشی چھا گئی۔ چچی جان، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ میں اب تمہاری چچی نہیں ہوں۔ اوکے سوری، لیکن میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ مجھے اس کا جواب چاہیے، بتائیں میں کب تک آ جاؤں؟ حازم خان، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ میری منگ نہیں ہے، وہ میری منکوہا ہے، اور میں حازم خان اگلے 10 دنوں میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ حازم دیکھو، غور سے میری بات سنو۔ میں اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ ان کی آخری بات پر اس نے مٹھیاں بھیج لی اور اس نے غصے میں موبائل سامنے دیوار پر دے مارا۔ تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے کسی اور کے خواب دیکھ سکتی ہو؟ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی، اس کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ وہ شیشے کے پار بینچ پر بیٹھی زہرہ کو چپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی سے فاران آ کر اس کے برابر بیٹھتا نظر آیا۔ زہرہ نے اپنی گود میں رکھی کتاب بیزاری سے بند کی تھی اور سوالیہ نظروں سے فاران کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں ایک جہان سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حازم کی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں موجود جذبے چھپے نہ رہ سکے۔ دروازہ اتنی زور سے بجایا جا رہا تھا کہ اسے لگا ابھی زوردار دستک کی تاب نہ لا کر نیچے آن گرے گا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنے دوپٹے سے الجھتی دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے ممانی کو دیکھ کر وہ سخت بیزار ہوئی۔ کتنی سست انسان ہو تم زہرا، نیچے کب سے سب لوگ تیار بیٹھے ہیں
اور تم گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو؟ جلدی سے نیچے آ کر ناشتہ بناؤ۔ وہ اجلت میں خفگی سے بولی۔ "ک- کیا مطلب؟ میں تو یوں نہیں جا رہی ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے میرا"۔ وہ ہکلا کر بولی، کیونکہ مومانی کا حتمی انداز اس کے اندر گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ ارے رہنے دو تمہارے ٹیسٹ، وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور تم کون سا کوئی لائق فائق اسٹوڈنٹ ہو جو ٹیسٹ دینا بہت ضروری ہے؟ اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، سوال کر کے کتنا ٹائم تم نے ویسٹ کر دیا۔ مومانی کی تیز گام سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے چلتی زبان جب چلی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ بادل نخواستہ وہ نیچے آئی اور تیزی سے کچن میں گھس گئی۔ تیز تیز ہاتھ چلانے کے باوجود وہ یونی سے اچھی خاصی لیٹ ہو چکی تھی، اور پھر اوپر سے فاران بھی آج نکل گیا تھا۔ وہ پیدل ہی پوائنٹ کی طرف چلتی، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی جب اس کے قریب ہی گاڑی آ کر رکی اور اس کا نام پکارا گیا۔ وہ حیرت سے پلٹی اور اپنے سامنے شخصیت کو دیکھ کر رک گئی۔ "آؤ، میں یونیورسٹی ہی جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ دوں گا"۔ اس نے انکار کے لیے سر ہلایا اور پھر کچھ سوچ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنی فائل پر جھکی اپنی اسائنمنٹ پڑھ رہی تھی۔ 10 منٹ کے بعد جب اس نے نظریں اوپر اٹھائی تو سامنے اجنبی راستے پہ گاڑی کو دوڑتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اس نے پلٹ کر جب حازم کی طرف دیکھا تو وہ پراسرار سے مسکراہٹ سے پلٹ کر دیکھا اور دوبارہ سے نظریں سامنے راستے پر جما دی۔ "سر، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا تمہیں"۔ "گاڑی روکیں"۔ "میں نے کہا گاڑی روکیں"۔ وہ چلا کر بولی۔ "اپنا منہ بند رکھو، تمہارے چلانے سے میں یہ گاڑی نہیں روکوں گا"۔ وہ اب حقیقتاً کانپنے لگی۔ "آپ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے"؟ "دشمنی"؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا اور ایک بنگلے کے اندر گاڑی لے آیا۔ گاڑی روک کر اسے اترنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ "آپ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں"۔ "آپ کیسے انسان ہیں؟ اپنی ہوس کی تسکین کے لیے ہی یونی میں پڑھانے گئے ہیں، اور پھر وہاں سے ایسے ہی لڑکیوں کو لا کر اپنا مطلب پورا کرتے ہیں"۔ "میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں زہرہ جمال، اور تمہاری بکواس سننے کے لیے میں تمہیں یہاں نہیں لایا ہوں"۔ اور پھر وہ گاڑی سے نکل کر گھوم کر اس والی سائڈ پر آیا اور اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے کر گیا، جہاں مولوی صاحب کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ اسے کمرے میں لے جا کر اس نے اپنا کوٹ اتارا اور ایک سائڈ پہ پھینکا۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے ونڈو کھول کر اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ زہرہ ایک عزم سے اٹھی اور چیل کی مانند اس پر جھپٹی۔ حازم خان نے بروقت اپنا بچاؤ کیا اور اس کے دونوں بازو جکڑ لیے۔ زہرہ نے پورا زور لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ "زہرہ جمال، اگر اپنی ماں کی خیریت چاہتی ہو تو چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دو"۔ حازم نے موبائل میں سے ایڈٹ کیا ہوا ایک وائس نوٹ چلا کر اس کے سامنے رکھا۔ زہرہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ "حازم خان، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے"۔ "اپنے وعدے پر قائم رہنا زہرہ جمال، اور یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کس کی زندگی جہنم بناتا ہے"۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ اسے یونیورسٹی ڈراپ کر گیا تھا۔ زہرہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں گھر پہنچی تھی، اور پھر کئی دن وہ اپنی بربادی پر ماتم کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چند دنوں میں ایسی کون سی دشمنی نکل آئی تھی جو حازم خان نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ مومانی کے طعنے تشنے ایک طرف تھے، فاران تشویش سے اسے دیکھتا تھا، جو کسی بات کے جواب میں کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہی تھی۔ حازم خان تو اگلے ہی دن اسے جا کر لانا چاہتا تھا، لیکن آغا جان کے اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ مصروف ہو گیا، اور پھر اس دوران پورے 2 ماہ گزر گئے، اور فراغت ملتے ہی وہ سب سے پہلے اس کے ننیہال پہنچا تھا، اور پھر وہاں ثانیہ بیگم بھی پہنچ آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا وہ اپنی لاڈو پلی بیٹی کو اس جہنم میں نہیں بھیجیں گی جہاں سے وہ جان چھڑا کر بھاگی تھی۔ وہ اس کے راستے میں آ گئی تھی۔ "حازم خان، تم زہرہ کو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے، ہم کورٹ میں جائیں گے۔ بچپن میں کی گئی شادیوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ زہرہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر تم میں ہمت ہے تو عدالت میں سامنا کرو، جہاں میں یہ ثابت کر دوں گی کہ میری بیٹی کا نکاح بچپن میں اس کے دادا نے میری مرضی کے بغیر کروا دیا تھا"۔ ان کی بات سن کر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ "ٹھیک ہے، آپ بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، لیکن اگر اب آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے نکاح کرے گی تو آپ مان لیں گی نا"۔ "کیا مطلب"؟ "مطلب صاف ہے،
ٹھیک 2 مہینے پہلے آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کر چکی ہے، اور یہ رہا اس کا ثبوت۔ اس نے کوٹ کی جیب سے نکاح نامہ نکال کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا، اور پھر آغا جان کی خواہش کے احترام میں وہ اسے لے آیا تھا حویلی میں، جس کی ان اونچی دیواروں میں عورتوں کے لیے ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا، جو آزادی پسند عورتوں کے لیے قید خانہ ہے، لیکن وفا چیار عورتوں کے لیے ایک جنت اور سکون ہے۔ اجالا تھا، اجالا 4 سو تھا، مگر دل میں اترتا ہی نہیں تھا۔ اپنے یک طرفہ احساسات کو بے وقوفی سمجھ کر ان پر ہنسنا، خوشگمانی کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا کہ وہ اس کے جذبات سے بے خبر تھا۔ وہ نہ تو زبردستی اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج ڈال سکتی تھی، نہ یوں اسے پا سکتی تھی۔ رانیہ کی محبت کی عمر بس اتنی ہی تھی۔ اس نے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ حازم کی عنایات یاد آتی تھی تو اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اس لڑکی کو لے آیا ہے جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ کئی بار وہ اپنی نفرت کا اظہار کر چکا تھا، لیکن پھر یکایک نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ اسے لے آیا تھا۔ وہ جمال ماموں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان کے آخری وقت پہ وہ ان کے پاس تھا۔ وہ ممانی اور زہرہ کو ہی یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تب سے اس کے دل میں ایک زہرہ اور اس کی ماں کے لیے نفرت بھر گئی، اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتا تھا۔ آغا جان نے اسے بہت سمجھایا تھا، لیکن وہ بظاہر خاموش ہو گیا، لیکن رانیہ کے سامنے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی جب دھپ سے وہ ساتھ آ کر بیٹھا، نکھرا نکھرا سا فریش چہرہ لیے، تازہ غسل کیے، بالوں کو جیل سے جمائے، وائٹ کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس، کندھوں پہ وائٹ شال ڈالے، اس کی چھپ ہی نرالی تھی۔ رانیہ نے اپنی نگاہیں چرا لی، وہ اس کے فریش انداز سے کچھ اور ہی سمجھی۔ وہ ابھی بہت محبت سے رانیہ سے ناشتے کی بابت پوچھ رہا تھا۔ تم نے ناشتہ کیا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلانے پر وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو چل کر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ رانیہ کی نظر بے ساختہ گلاس ڈور سے نظر آتے لان کی چیئر پہ بیٹھی زہرہ پر پڑی، جو گلے داؤدی پر بیٹھے پرندوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ نارنجی رنگ کی قمیص شلوار پر ہم رنگ دوپٹہ رکھی وہ کہیں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس پر سے نظر ہٹا کر اس نے حاسم کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ رانیہ کو اس کے تاثرات سرد سے لگے۔ تم ایسا کرو رانیہ، ملازمہ کو ناشتہ لگائے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رانیہ کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ وہ پرندوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اسے ان پرندوں پر رشک آیا جو کبھی ایک شاخ پر بیٹھ رہے تھے اور کبھی اچھل کر دوسری شاخ پر۔ وہ گمسی نے اٹکلیاں کرتے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے چہرے پہ نظروں کی تپش محسوس ہوئی، اس نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا، جہاں حازم خان آنکھوں میں سرد تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ دھوپ سینک رہی ہوں۔ تم تو میری زندگی جہنم بنانے والی تھی۔ ابھی تک تمہاری طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہوا۔ اب کی بار زہرہ کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئی۔ حازم خان، آج سے بلکہ ابھی سے تم اپنی زندگی کے برے دنوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اپنی جنگ کا آغاز کر چکی ہوں۔ تمہیں خبر بھی نہ ہوئی؟ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پہ حازم خان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ گیا، جبکہ زہرہ نے لان کے کونے میں پڑی اجلی فائل پہ نظریں جما دی، جہاں سے ابھی بھی ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ آغا جان کے کمرے میں ان کے سامنے موجود تھا۔ وہ اپنی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پہ ٹکائے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کا خیال ہے میں اپنی خوشی اور دل سے لے کر آیا ہوں؟ وہ آغا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کی بجائے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہے آغا جان، میں صرف وہ وعدہ نبھانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ چاہوں تو اسے توڑ بھی سکتا ہوں۔ میں نے بہت سوچا، مجھے لگا میں چاہ کر بھی وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ آپ کو مولسری کا وہ درخت یاد ہے جو ہماری اس حویلی کے پچھلے صحن میں لگا ہوا تھا؟ اس نے گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں جب تک یہاں رہا ایک بھی دن اس کی دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کی، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کا بھی میں وعدہ کر چکا تھا۔ اپنا دکھ، اپنا غم اور اپنی بھڑاس کچھ بھی میں اس درخت پر نہیں نکال سکا۔ اس لیے تو کہتے ہیں خود کو وعدوں کی زنجیروں میں جکڑنا ہی نہیں چاہیے۔ وعدے بعض اوقات بہت مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ اس کی آواز کمزور پڑی۔ اب تو کر چکا ہوں وعدہ، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آغا جان نے نظریں جھکا لی،
وہ اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اسے تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ تو بس اپنے لاڈلے بیٹے کی نشانی کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ خدا حافظ۔ اب کی بار اس نے براہ راست آغا جان کی طرف دیکھا تھا۔ جواب میں انہوں نے صرف سر ہلایا تھا۔ وہ آج کوئٹہ جا رہا تھا، جہاں ایک پریس کانفرنس کرنی تھی اس نے۔ وہ جب گاڑی میں بیٹھنے لگا اس نے زہرا کو دیکھا، جو مسکرا کر اسے ہاتھ سے کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ وہ جلدی میں تھا اس لیے اگنور کر گیا۔ وہ اس وقت کانفرنس ہال میں موجود تھا۔ اس نے سیٹ سنبھالتے ہوئے صحافیوں کو اشارے سے سوالات شروع کرنے کو کہا۔ وہ اپنے علاقے میں ایک الیکٹرک پاور پروجیکٹ شروع کر رہا تھا، جس کے لیے اسے پارلیمنٹ سے منظوری چاہیے تھی۔ اس کی کمپنی کے تحت اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے پروجیکٹ ملک کے مختلف حصوں میں کام کر رہے تھے، لیکن اس بار اس کے سامنے بابر خان اور کشمالہ خان آڑے آ گئے تھے، اور عین ممکن تھا کہ یہ پروجیکٹ انہیں مل جاتا، لیکن وہ کسی بھی حال میں وہ پروجیکٹ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے ہار کسی صورت بھی منظور نہ تھی۔ ایک صحافی کے پروجیکٹ کے تخمینہ لاگت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر اس نے اپنے سامنے رکھی سرخ کور والی فائل کھولی تو سامنے کورے کاغذ دیکھ کر اسے ایک جھٹکا لگا، جسے وہ مسکراہٹ کے لبادے میں چھپا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زہرہ جمال کی مسکراہٹ اور وہ مخصوص اشارہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئیں۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر ہونٹ بھیجے وہ تیزی سے راہداریاں عبور کرتا ہوا لفٹ تک پہنچا۔ لفٹ سے نکل کر ڈرائیور کا انتظار کیے بغیر وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی گاؤں کے راستے پر ڈال دی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح حویلی پہنچا تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ وہ مین ڈور سے اندر داخل ہوا تو رانیہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس کے پاس سے گزر کر وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک زوردار ٹانگ مار کر دروازہ کھولا، لیکن خالی کمرہ دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہوا۔ وہ فائل اور کوٹ بیڈ پر پھینک کر واپس نیچے آیا۔ رانیہ سے زہرہ کی بابت پوچھا، جس نے اسے بتایا کہ وہ دادو کے کمرے میں ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر وہ ایڑیوں کے بل مڑا تھا۔ رانیہ، تم زہرہ کو وہاں سے کمرے میں بھیج سکتی ہو، اسے میرے آنے کے بارے میں نہیں بتانا۔ دراصل صبح سے اسے دیکھا نہیں ہے نا، تو پلیز تم اسے کسی بہانے سے کمرے میں بھیج دو۔ رانیہ نے حیرانگی سے اس بات میں سر ہلایا اور دادو کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حازم خان مطمئن سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد اسے کمرے کے قریب چاپ سنائی دی اور اگلے ہی پل وہ کمرے کے اندر تھی۔ زہرہ دروازے کے پیچھے کھڑے حازم خان کو نہیں دیکھ سکی۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ کی طرف بڑھی اور اس کے آگے سے ایک پرفیوم لے کر جو ہی سیدھی ہوئی، اسے شیشے کے عکس میں بالکل اپنے پیچھے حازم خان کھڑا نظر آیا۔ ایک پل کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ اچھا، تو یہ تم ہو جس نے مجھے دھوکے سے کمرے میں بلایا ہے؟ تبھی میں کہوں رانیہ تو تمہارے کمرے سے تمہارا پرفیوم خود بھی تو لے سکتی ہے، پھر مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہت اعتماد سے بولتی ہوئی پلٹی۔ حازم خان بگڑے تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زہرہ کو چٹیا سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ زہرہ جمال، تم نے بہت برا کھیل کھیلا ہے، اب میری باری ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ زہرہ جمال کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس کی لمبی چوٹی حازم خان کے ہاتھوں میں تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہاں کندھوں سے نیچے چوٹی موجود ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ حازم خان کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ زہرہ بے دھیانی میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور پاؤں میں رکھے اسٹول سے الجھی۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے حازم خان کو پکڑا۔ وہ اس ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے پکڑنے سے دونوں ہی ایک ساتھ نیچے گرے۔ زہرہ جمال کا سر زور سے فرش سے ٹکرایا، جبکہ حازم خان اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ زہرہ جمال کو اپنے سر کے نیچے کچھ نرم سا احساس ہوا۔ جتنا زور سے وہ گری تھی ویسا اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ حازم خان نے نیچے گرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ لیا تھا۔ حازم تو ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ زہرہ بیٹھ کر اپنی کوہنیاں سہلانے لگی، اور پھر اس اپنے بالوں کی یاد آئی اور ٹوٹ کر کتنے ہی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر پھسل آئے۔ حازم خان پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زہرہ جمال، اپنی خیر مناؤ کہ وہ میری اوریجنل فائل نہیں تھی بلکہ کاربن کاپی تھی، نہیں تو میں نے تمہارا بہت بڑا نقصان کر دینا تھا۔ میرے ساتھ ایسی دشمنی دوبارہ نبھانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، نہیں تو اگلی بار میں تمہاری آنکھ نکال کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔
زہرا نے نادانستہ طور پر جلدی سے اپنی دائیں آنکھ کو چھوا۔ حازم خان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی اور زہرا جمال ہاتھ جاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حازم خان، میں نے تمہیں وارن کیا تھا، اور ویسے بھی جو تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ اب مجھے مزید ڈرانے کی کوشش نہیں کرنا۔ میں ڈرا نہیں رہا زہرا جمال، میں صرف تمہیں انفارم کر رہا ہوں۔ حازم خان کے انتہائی سنجیدہ انداز پر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر خود ہی الجھتی گئی۔ میں ایک صفحہ پڑھتی ہوں تو کسی گھنے درخت کی طرح اس کی آگے سے بہت سی شاخیں ہوتی ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جس کے چاروں اور راستے جا رہے ہیں اور ہمیں ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ تو پھر کہاں جایا جائے؟ یہ ایک نہایت ہی مشکل سوال ہے۔ اس کی زندگی میں بھی راستے تو بہت تھے، لیکن انہیں اختیار کرنے کا فیصلہ اس کے پاس نہیں تھا۔ پہلے تو پھر اس کے پاس چوائس تھی، لیکن اب تو بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ پہلے وہ خود اذیتی کا شکار تھی، تو اب بھی وہی کر رہی تھی۔ اگر چاہتی تو حازم خان کی طرف پیش قدمی کرتی تو اسے کبھی بھی نہ دھتکارتا، لیکن انا آڑے آ جاتی ہے۔ بھلا وہ لڑکی ہو کر کیسے خود سے آگے بڑھے؟ اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ ہر مثبت سوچ کے آگے آ کر کہیں منفی باتیں بھی ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ تبھی دروازے پہ دستک کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ سامنے ہی ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ سیڑھیوں اتر کر وہ مین ڈور سے باہر نکل کر بائیں طرف مڑی۔ پھر ایک اور دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک بڑا ہال تھا۔ ہال کی ایک سائڈ سے لکڑی کی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے عین سامنے موجود دروازے کی طرف اشارہ کر کے ملازمہ مڑ گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے لکڑی کے نقش و نگار سے بنے خوبصورت دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، جسے شاید ڈرائنگ روم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سائڈ پر رکھے آرام دہ صوفوں پر ایک نہایت رعبدار شخصیت کے مالک 70-80 سال کے بزرگ موجود تھے۔ زہرا نے بلند آواز میں سلام کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اس کے سر کا بوسہ لیا۔ زہرا جمال نے الگ ہوتے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا تو ان کے آنسو ان کی داڑھی میں جلب سو رہے تھے۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے مڑی تو سامنے ایک درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا تھا۔ اسے ان کی شکل میں حازم خان کی مماثلت نظر آئی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے برابر بٹھایا۔ وہ ناسمجھی سے ان کے سنجیدہ چہرے دیکھنے لگی۔ بیٹا، کیسی ہو تم؟ یہاں آ کر کیسا لگا؟ جی ٹھیک ہوں، اچھے گزر رہے ہیں دن بھی۔ بیٹا، تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ جی، وہ تھوڑی دیر کچھ سوچنے لگی۔ میری والد جب میں 1 سال کی تھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر میری والدہ مجھے لے کر میری ننیہال آ گئی، اور پھر جب میں 5 سال کی تھی تو میری والدہ کی دوسری شادی ہو گئی۔ ان کی شادی اپنے کزن فرمان علی سے ہوئی تھی۔ وہ میری والدہ سے محبت کرتے تھے۔ فرمان علی کی یہ پہلی شادی تھی۔ میری والدہ نے ان سے شادی کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ فرمان علی کو ان کی شرط پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایک دن وہ بریک کے وقت میرے اسکول چلے آئے اور پھر مجھے بتایا کہ میں اپنی ماں کی خوشیوں میں رکاوٹ ہوں، اس لیے میں خود ہی ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دوں۔ اور پھر میں نے انکار کر دیا اور میری ماں شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑا عرصہ مجھے یاد کرتی رہیں اور پھر اپنی دوسری بیٹیوں کی پیدائش کے بعد مجھے بھول گئی، اور پھر میں نانو کے گھر رہنے لگی۔ میں بہت سکون سے رہ رہی تھی کہ آپ کا پوتا میری زندگی میں کسی لٹیرے کی طرح آیا اور مجھے یہاں اس زندان میں لے آیا۔ وہ انہیں اپنے بارے میں تفصیل سے اس لیے بتا رہی تھی کہ وہ یہ جان کر کے وہ ایک غریب اور بے سہارا لڑکی ہے، اپنے پوتے کو کہیں گے کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے۔ آقا جان، میں چلتا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام سے کوئٹہ جانا ہے۔ حازم خان کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا جو اس کے پاس کھڑا اپنا کوٹ اٹھا رہا تھا۔ زہرا کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے۔ مظلوم بننے کا ڈھونگ اچھا کر لیتی ہو، اپنی کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ڈور تک اس کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی وہ آغا جان کی طرف مڑی۔ انہوں نے اس کے سامنے ایک تصویر رکھی جس میں ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان مسکرا رہا تھا۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ جمال حاکم علی خان ہے، تمہارا باپ۔ ان کی بات پر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہاری ماں اور باپ دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ جمال کو تمہاری ماں سے محبت ہو گئی۔ تمہاری ماں کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔
جمال کے اونچے اسٹیٹس سے متاثر ہو کر وہ بھی اسے پسند کرنے لگی۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے میری مخالفت کے باوجود جمال نے ثانیہ سے نکاح کر لیا اور میں نے اسے حویلی سے بے دخل کر دیا۔ اسے شادی کے بعد کوئی ڈھنگ کی جاب بھی نہ مل سکی اور 2 سال میں ہی تمہاری ماں کے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا اور وہ تمہیں لے کر اس کی زندگی سے چلی گئی اور وہ لٹا ہوا واپس حویلی چلا آیا۔ وہ تمہاری یاد میں بہت تڑپتا تھا، اس لیے جب تم 3 سال کی تھی تو رمیز تمہیں تمہاری ماں سے چھین کر حویلی لے آیا تھا، لیکن جمال کا کہنا تھا کہ وہ بیٹی کو ماں سے جدا نہیں کرے گا اور رمیز کو کہا کہ وہ تمہیں واپس چھوڑ آئے، لیکن تمہیں یہاں سے واپس لے کر جانے سے پہلے رمیز نے تمہارا نکاح حازم سے کروا دیا تھا اور پھر تمہیں واپس چھوڑتے ہوئے تمہاری ماں کو بتا دیا تھا کہ تم ہماری امانت ہو اور ہم ایک دن اسے آ کر لے جائیں گے۔ تمہارے نانا نے تو گھر بدل دیا، شہر بدل دیا، لیکن پھر بھی میرا پوتا تمہیں ڈھونڈ کر لے آیا۔ ان کی باتیں سنتی زہرہ جمال کو لگتا تھا کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ وہ ہونک بنی ان کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ وہ تو خود کو مظلوم سمجھتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی تو زندگی ایک جھوٹ ہے، لکیر کی فقیر۔ جو ماں نے بتا دیا بس اس پہ یقین کر لیا، کبھی پلٹ کر ماں کو اتنا بھی نہ پوچھا کہ میرے باپ کی کوئی تصویر تو ہوگی وہی دکھا دیں۔ اس نے اپنے موٹے دماغ پر کبھی اتنا زور ڈالا ہی نہیں۔ آج کی رات اس پر بہت بھاری تھی، اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی ایک مذاق ہے، لیکن آج پہلی بار اس نے آنسو نہیں بہائے تھے۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ بس یہ سب قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا جو کچھ اسے بتایا جا رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ صبح کی اذان کے ساتھ اس نے بستر چھوڑا اور خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرنے لگی۔ اسے بچپن کی مولوی صاحب کی کہی بات اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ اللہ رب العزت جو چیزیں سب سے پہلے دنیا سے اٹھائے گا ان میں سے ایک عبادتوں میں خشوع و خضوع بھی ہے، اور وہ آج بہت عرصے کے بعد رب سر بسجود تھی، اپنی کوتاہیوں، خامیوں اور رب سے کیے گئے شکووں کی معافی مانگ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ رب ہماری تقدیر میں جو لکھتا ہے وہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ انسان تو بس راستے ڈھونڈتا رہ جاتا ہے اور رب تعالیٰ منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ بس اس نے یہ سیکھا کہ جو رب کی رضا وہی بندے کی رضا ہونی چاہیے۔ ہم اس کے سامنے اپنی چاہتے رکھتے رہتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط، جبکہ ہمارا رب ہماری کوتاہیوں کے بعد بھی ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے نوازتا ہے۔ اس نے خود کو وقت کے دہارے پر چھوڑ دیا۔ وہ 8 بجے کے قریب ناشتے کے لیے نیچے آئی تو ڈائننگ روم میں بہت سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئی تو باتیں کرتے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آغا جان، رمیز تایا، پھپھو، رانیہ اور حازم کے ساتھ ایک بہت ہی گریسفل سی خاتون موجود تھی، سر پہ دوپٹہ جمائے، ایک کندھے پہ چادر ڈالے۔ ان کی نظر زہرہ پہ رک گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ زہرہ ہے۔ رمیز خان کے جواب پر رومینہ خان نے ایک شکایتی نظر بیٹے پر ڈالی اور زہرہ سے منہ پھیر کر آغا جان کی طرف مڑی۔ آغا جان، یہ لڑکی یہاں کیوں آئی ہے؟ آغا جان نے غصے سے ہاتھ سے چمچ پلیٹ پر پٹکا۔ کیونکہ یہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ اپنی رعبدار آواز میں بولے۔ رومینہ خان نے نفی میں سر ہلایا اور کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ زہرہ کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ زہرہ عظیم خان کے برابر والی چیئر پر بیٹھی تو وہ سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ گیا۔ کمرے میں ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ عظیم خان سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ رومینہ خاتون غیظ و غضب کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے عظیم خان کہ میں نے تم جیسے بیٹے کو جنم دیا جس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، اور تم اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اس گھر میں لے آئے ہو۔ جانتے ہو نا اس کی ماں نے کیا کیا تھا؟ ماں، جانتا ہوں، اور اب اسی ماں کی بیٹی کو حساب دینا پڑے گا۔ میری ماں اور ماسی کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ سوچ کر ہی اسے اس گھر میں لایا ہوں، بس آپ ٹینس مت ہو۔ اس کی باتیں سن کر وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ کمرے میں لیپ ٹاپ کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ زہرہ جمال نے اپنی طرف سے اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ آپ کس کو ایڈمائر کرتے ہیں؟ حازم خان کی تیزی سے چلتی انگلیاں ایک پل کے لیے رکی تھی۔ اس نے ایک ابرو اٹھا کر زہرہ جمال کے چہرے پر ایک تیز نظر ڈالی۔ نکولا ٹیسلا۔ وہ کون ہے؟ اپنے وقت سے 1 صدی پہلے جنم لینے والا انسانیت کا محسن، اے سی کرنٹ کا موجد۔ آپ کو وہ کیوں پسند ہے؟ حازم خان نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔
تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی جرنل نالج کے لیے۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ جرنل نالج کتابیں پڑھنے سے امپروو ہوتا ہے، دوسروں کی پسند جاننے سے نہیں۔ وہ پھر سے لیپ ٹاپ اٹھا چکا تھا اور پہلی بار زہرہ جمال کے دل میں اس شخص کے لیے تھوڑی سی جگہ بنی تھی، اور آگے اس کا دل اسے کہاں لے کر جانے والا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو سامنے ہی بیڈ پر اس کے کپڑے پڑے تھے۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا، ہینگر اٹھا کر الٹ پلٹ کر کپڑوں کو دیکھا۔ دروازے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو ٹرے میں ناشتہ لیے وہ چلی آئی۔ حاسم کے دیکھنے پر اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر پلٹی تو وہ ویسے ہی کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ٹرے اور کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ناشتہ ہے اور یہ آپ کے کپڑے ہیں۔ ریلی؟ تھینک یو، میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے۔ مینشن نوٹ، اس نے بھی ڈھیٹ بن کر جواب دیا۔ حاسم نے اس کے نکالے گئے کپڑے واپس وارڈروب میں رکھے اور ایک اور اسی کلر کا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو زہرہ ناشتہ ٹیبل پہ لگائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اپنے اوپر پرفیوم کا بے دریغ چھڑکاؤ کرنے کے بعد وہ مڑا تو زہرہ بیزاری سے منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں سب لوگ ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ جی، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اس وقت سب لوگ سو رہے ہیں اس لیے میں اپنے لیے ناشتہ یہاں لے آئی ہوں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس حازم خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے زہرہ جمال کو دیکھا۔ اب کون سا کھیل کھیل رہی ہو؟ بس آج سے میری طرف سے سیز فائر کی پابندی کی جائے گی، آپ اپنا سوچ لیں۔ اور یہ انقلاب کیسے ہوا؟ بس جب سے مجھے پتہ چلا کہ آپ بچپن سے ہی میرے نام پر بیٹھے ہیں تب سے۔ اس کی بات حازم کو ہضم نہیں ہوئی۔ ہیلو میڈم، میں آپ کے نام پر نہیں، آپ میرے نام پر بیٹھی تھی۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو یہاں آنے سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کوئی بچپن میں نکاح بھی ہو چکا ہے۔ وہ حازم خان کو لاجواب کر گئی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ حازم اپنی خفت مٹانے کے لیے اس پر غصہ ہوا۔ اوکے، اس نے باقاعدہ ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اس کا ہر انداز حازم خان کو تاؤ دلا رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر دروازے کی طرف مڑا جب وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ناشتہ تو کر لیں۔ زہرہ جمال، لگتا ہے تمہیں عزت راس نہیں ہے۔ اس کا جملہ زہرہ کو تپانے کے لیے کافی تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر والے کب سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں کو نیچا دکھانے کے لیے تم یہ ناشتہ لے کر یہاں آئی ہو تاکہ انہیں بتا سکو کہ میں وہی کروں گا جو تم چاہو گی۔ اس کے الزام پہ زہرہ گنگ رہ گئی۔ آپ کے دماغ میں تو بہت ہی فتور بھرا ہوا ہے حازم خان۔ ہاں، میں نے چاچو کو دیکھا، ان کے آخری وقت میں بھی ان کے پاس تھا۔ کیسے وہ تمہارے لیے سسک اور تڑپ رہے تھے۔ مجھے اس دن محبت نام سے نفرت ہو گئی، اور تم سے اور تمہاری ماں سے بھی۔ میں تم دونوں سے بے انتہا نفرت کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک پھنکار تھی۔ لیکن آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے۔ وہ صرف ایک فریب تھا۔ تمہیں وہاں سے نکال کر یہاں اس حویلی میں لے کر آنا تھا۔ آغا جان کی خواہش کے احترام میں تمہیں لے کر آیا ہوں۔ حتیٰ کہ عزت سے زہرہ کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کے منہ پہ دروازہ مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو بے دردی سے رگڑ ڈالا اور اپنی ہتھیلی میں کچھ تلاشنے لگی۔ میں اپنی قسمت بدلنے چلی تھی، لیکن نہیں، بعض لوگوں کی بری قسمت ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور وہ انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ اس کی ماں نے محبت کو ٹھکرایا تھا اور اسے محبت ٹھکرا رہی تھی، لیکن وہ پرعزم تھی کہ وہ اپنی قسمت کو بدلے گی۔ وہ اپنی ماں والی غلطی کبھی نہیں دہرائے گی۔ وہ اس پتھر شخص کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے گی۔ حازم، کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب رومینہ بیگم کی آواز پر رک گیا۔ ماں، شہر جا رہا ہوں کسی کام سے۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ جی بیٹا، وہ بابا جان کی کال آئی تھی، وہ چاہتے ہیں ہم زہرہ کو لے کر ان کے ہاں آئیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کل چلتے ہیں، میں رات کو واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ناشتہ تو کر لو۔ نہیں ماں، ناشتے کا دل نہیں کر رہا، چلتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ پلٹ تو سامنے سے ہی زہرہ ٹرے لیے چلی آ رہی تھی۔ رومینہ بیگم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگی، جسے زہرہ نظر انداز کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف مڑی جب وہ اچانک سے سامنے آ گئی۔ لگتا ہے میرے بیٹے نے تمہیں تمہاری اوقات دکھا دی ہے۔ کس کے لیے ناشتہ لے کر گئی تھی؟ ان کی بات پر تل ملا کر رہ گئی۔
اور پھر بہت اعتماد سے پلٹی۔ وہ دراصل حازم چاہتے تھے کہ ہم آج ناشتہ اکٹھے ہی کریں، اس لیے میں نے ناشتہ کمرے میں ہی لے کر گئی تھی۔ اس کے جواب پر ان کی رنگت متغیر ہوئی تھی، جبکہ دادو کے کمرے سے نکلتے ہوئے حازم نے اس کا ایک ایک لفظ بغور سنا تھا۔ اس نے اپنی تھوڑی دیر پہلے کے رویے پر جو تھوڑی شرمندگی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ زہرہ اس بات سے بے خبر اپنی کامیابی پر خوش تھی۔ اے لڑکی، ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی، اور وہ بھی اس کی پسند کی لڑکی سے۔ وہ اپنے ماموں کی بیٹی ادینہ کو بچپن سے پسند کرتا ہے اور میں ان دونوں کی شادی کرواؤں گی۔ پورے گاؤں کے سامنے ان دونوں کی شادی ہوگی۔ کسی لاوارث کی طرح رات کے اندھیرے میں کسی کی زندگی میں نقب نہیں لگائے گی۔ زہرہ کے دل پر درد کی ایک ہوک اٹھی تھی، لیکن جب وہ بولی تو اس کا لہجہ ہموار تھا۔ شوق سے کیجیے گا، لیکن پہلی بیوی کا اعزاز میرے پاس ہی رہے گا، وہ دوسری عورت ہی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر تیار رہنا، کل ہم لوگ بڑی حویلی جا رہے ہیں۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ میرا حازم تمہاری طرح کسی مڈل کلاس دولت کی بھوکی عورت کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ ایک کہیں ایکڑ زمین کی مالک ماں کا بیٹا ہے۔ اس نے ان کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور دکھتے دل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ رات کے بجائے صبح 10 بجے کے قریب حویلی پہنچا تو ماں کو گاڑی کے پاس انتظار کرتے پایا۔ حازم، تم رات کو واپس نہیں آئے؟ نہیں ماں، کچھ کام تھا، اس لیے صبح سویرے ہی نکلا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تم آرام کر لو۔ نہیں ماں، چلتے ہیں، میں ادھر ہی چل کے آرام کر لوں گا۔ وہ آرام سے انہیں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سیٹ بیلٹ بند کرتے ہوئے اس نے ماں کی کسی بات پر مسکرا کر انہیں دیکھا تو ان کی نظروں کا ارتکاز اپنے پیچھے محسوس کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے لگا وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ گرین کلر کے قمیص شلوار پر ہم رنگ دوپٹہ سر پر جمائے، کندھے پہ ایک سائڈ پر بلیک اونی چادر ڈالے، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ پاس پہنچ کر اس نے دونوں کو یک زبان سلام کیا اور بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حازم نے فرنٹ مرر اس پر سیٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ وہ مکمل طور پر حازم کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی۔ حازم کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے سراپے سے الجھ رہی تھی۔ رومینہ بیگم کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹی کی پسند سے اچھی طرح سے واقف تھی اور زہرہ اس وقت مکمل طور پر اس کی پسند کے سراپے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ زہرہ جمال بس ایک بات جان گئی تھی کہ حازم خان اپنی ماں کو بہت پسند کرتا ہے، اور زہرہ کے لیے اتنا جاننا کافی تھا۔